اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب کریم کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا بیان فرمایا ہے۔ دعا وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ بندگی، عاجزی، انکساری، توکل اور یقین کا ایسا حسین مجموعہ ہے کہ انسان کی کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا سب سے واضح اظہار دعا میں نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی علیہ السلام، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر اپنے ایمان کو قائم رکھے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر لے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں میری ہر دعا قبول ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کر لو، حلال کھاؤ، تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک نسخہ دیا کہ حلال کھاؤ، تمہاری ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے انہیں دعا بھی دی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد جس کے لیے دعا کرتے اس کے حق میں اب کی دعا قبول ہو جاتی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کوفہ کے ایک مسجد کے امام تھے۔ کسی نے آپ کی شکایت کر دی کہ سعد کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ یہ شروع زمانے سے چلا رہا ہے کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی بدگوئی بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم
کو آگے لے کر چلیں تو یہ ایک منافقانہ عمل ہے۔ اگر آپ واقعہ کربلا کو پڑھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 یا 9 دن آپ کربلا کے میدان میں رہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس دوران جب بھی نماز کا وقت آتا تو یزید کی جو فوج تھی وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز آپ کے پیچھے پڑھتے رہے۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو تاریخ نے وہ منظر دیکھا جسے انسان کی زبان بیان نہیں کرتی۔ یہ ہمارا ایک منافقانہ عمل ہے کہ ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس امام کی بدگوئی کرتے ہیں، اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، علماء کا جو صحیح علم رکھنے والے علماء ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی بندے نے کسی عالم دین کو وضو کرایا ہو، لوٹے میں پانی ڈال کر وضو کرایا ہو، تو وہ بندہ قیامت کے دن اس عالم دین سے عرض کرے گا کہ آج اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کروا۔ اس لیے ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرت سعد کی بھی کسی نے شکایت کر دی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی تو معاملہ غلط تھا، آپ کے خلاف جو شکایت کی گئی تھی وہ غلط تھی۔ پھر حضرت سعد نے اس آدمی کو بددعا دی، اور بددعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ جب بڑھاپے میں پہنچا تو تب بھی وہ لوگوں سے عجیب و غریب مذاق کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور وہ شخص خود یہ کہتا تھا کہ مجھے حضرت سعد کی بددعا لگی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا، 40 دن اس کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار دیا، کسی کو 2-3 تھپڑ مار دیے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو ظلم کہا جاتا ہے، حالانکہ ایک بہت وسیع مضمون ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بھی ظلم ہے، دھوکہ دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے زمین پر قبضہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی پر بہتان لگانا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا دل دکھانا یہ بھی ظلم ہے۔ ایک وسیع مضمون ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کو پڑھیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں
کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ وہ جہاز ڈوب گیا جس کے اندر تیرا سامان رکھا ہوا تھا. اس نے کہا الحمدللہ. کچھ وقت گزرا، دوبارہ وہ شخص آیا، آ کر پھر کہا کہ نہیں وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا مال ڈوبا نہیں ہے. اس بزرگ نے پھر کہا الحمدللہ. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پہلے میں نے بتایا کہ جہاز ڈوب گیا، آپ نے تب بھی کہا الحمدللہ. میں نے پھر کہا کہ جہاز بچ گیا، تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جب پہلی بار آپ نے خبر دی تو میں نے دل میں سوچا کہ جس مالک نے یہ مال دیا تھا اس نے واپس لے لیا، اور جب دوبارہ تو نے خبر دی تو میں نے دل میں کہا کہ جس مالک نے مجھے یہ مال دیا اس مالک نے میرے اس مال کی حفاظت فرمائی. پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. پھر فرمایا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہاری بخشش فرماؤں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو وہ دعا میں اصرار کرے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، اور تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے اور اگر تو چاہے تو مجھے نہ دے، کیونکہ تم میں کوئی اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو بار بار سوال کرو. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جس طرح انسان دماغ کے بغیر فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح جو عبادت دعا کے بغیر ہو وہ عبادت بھی کسی کام کے لائق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں بار بار مانگنے کا حکم دیا ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی. جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے اور غالباً 120 دن کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے. وہ فرشتہ چند باتیں لکھتا ہے کہ یہ انسان اس کی عمر کتنی ہوگی، کب مرے گا، اس کو کتنا مال ملے گا، یہ بندہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا. اور ان باتوں کا تعلق تقدیر کے ساتھ ہے. تقدیر کا جو موضوع ہے یہ نہایت سینسیٹو، نہایت باریک لطیف موضوع ہے. عوام الناس کو تقدیر کا موضوع سمجھانا انتہائی مشکل کام ہے. یاد رکھیں تقدیر کی کچھ قسمیں ہیں. ایک قسم وہ کسی بھی صورت میں تبدیل نہیں ہوتی اور کچھ قسمیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا اللہ نے ایک بندے کی تقدیر لکھ دی
لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی تقدیر تبدیل کر دوں گا۔ جب وہ بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو تو اسے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر زیادہ ہو، تمہارا مال زیادہ ہو، تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہاری عمر بھی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے کوئی چیز زیادہ محترم اور مکرم نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو احترام حاصل ہے تو وہ دعا ہے، کہ جس قدر انسان اللہ کریم سے مانگے گا اتنا ہی وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا، اگرچہ تمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ وہ آسمان کے بادلوں تک چلے جائے تب بھی میں تیرے گناہوں کو بخشوں گا، اور اگر تمہارے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائے کہ اس سے زمین بھر جائے تب بھی تو مجھ سے بخشش مانگے گا، اگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو میں تمہارے گناہوں کو بخشتا رہوں گا۔ یاد رکھے اس حدیث میں گناہوں سے گناہ صغیرہ مراد ہے، اور ایسے گناہ کہ انسان سے انجانے میں ہو جائے، کیونکہ بعض صورتوں میں گناہ صغیرہ جان بوجھ کر کرنا یہ گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کسی کی سوچ گھر میں ہوتی ہے، کسی کی سوچ بزنس میں ہوتی ہے، کسی کی سوچ گراؤنڈ میں ہوتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی بندہ یقین کے ساتھ نہیں مانگتا، اور پھر ہم گیلا کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو بھی آدمی غافل دل کے ساتھ یعنی توجہ کے ساتھ نہیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ تو جب بھی اللہ کریم سے مانگا جائے سنجیدگی کے ساتھ
توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ اور پھر مشہور حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا میں درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور درود پاک کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ یعنی جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے اس کا درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ دعا کے پہلے حصے میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ شروع والا درود اور آخر والا درود پاک قبول کرے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ سے کیسے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ شروع والا اور آخر والا عمل قبول کرے اور درمیان میں دعا کو قبول نہ کرے۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگا جائے تو شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا جائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ یاد رکھیں صحابی کا جو عمل ہوتا ہے اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ کوئی بھی صحابی اپنے پاس سے کوئی عمل نہیں کرتا، یا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کو کرتے دیکھا ہوتا ہے یا آپ علیہ السلام سے سنا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے لیے دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی بندہ عافیت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عافیت کا سوال کرنا یہ بہت پسند ہے۔ دعا اس مصیبت کے لیے بھی نافع بن جاتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس مصیبت کے لیے بھی دعا مفید بن جاتی ہے جو اترنے والی ہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے، اللہ کریم ہے، حیادار ہے، اور اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرے اور مالک اس کے ہاتھوں کو واپس خالی لوٹائے، یعنی اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو 3 کاموں میں ایک کام ضرور ہوتا ہے، یا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کوئی مصیبت روک لیتا ہے، یا وہ دعا اس بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، آخرت کے نیکیوں میں اس دعا کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جسے پسند ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت میں اس کی دعا قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، جب بھی ہم پر خوشی آتی ہے تو ہم ڈھول بجاتے ہیں، باقی سارے معاملات اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بندہ دل میں یہ نہیں سوچتا کہ جس مالک نے مجھے یہ خوشی عطا فرمائی ہے، جس مالک نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا ہے، مجھے اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یقین رکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اب نعمتیں عام ہیں، انسان کو کوئی بھی نعمت مل جائے، یہاں تک کہ اگر ہمیں پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کو ٹھنڈا مشروب پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے پکڑا تو آپ رو پڑے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم سے اس کا بھی سوال کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم سے ہر عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ یہ نعمتیں ہم سے پہلے زمانوں کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی۔ فرعون، حامان، قارون جو بہت امیر بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھیں، اور آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں ہر حالت میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کی قبولیت میں کسی قسم کا شک نہیں۔ مسافر کی دعا، یعنی جب کوئی مسافر ہمارے پاس آئے، جاتے وقت اس سے دعا کروا لینی چاہیے، یہ سنت ہے اور اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ فرمایا باپ کی دعا، اپنے والدین کی دعائیں لینی چاہیے، اور خاص طور پر باپ کی دعا، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتی ہے، وہ اکثر بچوں کو ڈانٹ بھی دیتی ہے لیکن بد دعا نہیں دیتی، دل سے وہ دعائیں دیتی ہے۔ باپ دل کا سخت ہوتا ہے تو باپ کی دعا لینی چاہیے۔ پھر فرمایا مظلوم کی دعا، یہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اپنے ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو، ہاتھوں کے پشت سے سوال نہ کرو، ان ہاتھوں کو یوں اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے اور آپ ہاتھوں کو نیچے نہ کرتے حتیٰ کہ آپ اسے اپنے چہرے پر مل لیتے۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو ہاتھوں میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں آ جاتی ہیں، تو ان برکتوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے پر مل لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا
اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی مالک کریم معاف فرمائے اور مالک کریم ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان